حضرت عثمان جو تھے اسلام لانے سے پہلے حضور پاک کے مخالف ہیں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر جانا چاہا خانہ کعبہ میں عبادت کی نیت سے تو اس نے روک دیا اور اس نے رکاوٹیں ڈالی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت یہ بھی ہوگا کہ تو یہ چابیاں اٹھا کر میرے سامنے یوں لائے گا. آج مجھے روک رہے. میں نے کہا یہ وقت نہیں آئے گا. اگر یہ وقت آیا نا تو ہماری قوم کی بربادی کا دن ہوگا. قریش ذلیل ہو جائیں گے اس دن. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قریش کو اللہ اس دن عزت دے گا اور یہ وقت آئے گا. عثمان کہتے ہیں ٹھیک ہے میری مذہبی مخالفت تھی حضور پاک سے، لیکن میں ان کے عادات شریفانہ اور اخلاق کریمانہ سے واقف تھا کہ جو بات کرتے ہیں جھوٹی نہیں کرتے. بس بھی مخالفت تھی ہمارے سرداروں کی، باقیوں کی تو ہماری بھی مخالفت تھی، لیکن اس مسئلے پر میں دلی طور پہ پریشان ہو گیا کہ اس طرح اتنے فل کانفیڈنس میں اور اتنے اعتماد میں یوں جملہ کہنا، یہ وقت ہمارے اوپر آ نہ جائے. کہتے ہیں بس یہ میں ہر وقت سوچتا رہا اور اپنے دل و دماغ میں یہ رکھے رہا. ایک وقت آیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ کے 3 صحابی بن کر لوگ گئے ہیں جو اسلام سے پہلے اسلام کے مخالف ہیں. الاصابہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھتے ہیں. ان میں ایک حضرت خالد بن ولید ہے، ایک حضرت عمرو بن عاص ہے اور ایک یہ عثمان بن طلحہ ہے. یہ تینوں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے، چھوڑ دی خانہ کعبہ کی چابی اٹھانا، اپنے گھر میں جمع کرا دی کیونکہ فیملی نے اٹھانی تھی. یہ مدینہ طیبہ چلے گئے، ایمان لائے اور وہیں رہے. ایک عرصے کے بعد رب کریم نے مکہ مکرمہ کی فتح کا فیصلہ فرمایا تو اللہ کے رسول مدینہ طیبہ سے چلے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا. کوئی سر پہ اوجر ڈالنے والا ہے، کوئی پتھر مارنے والا ہے، کوئی دھکے دینے والا ہے، کوئی غلط کہنے والا ہے، جتنے ہیں وہ سارے سامنے لائن میں ٹھہرے ہیں اور آپ علیہ السلام نے سب کو معاف کیا، سب کو معافی دی. خانہ کعبہ میں جب عبادت کا وقت آیا نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی منگوائی تو عثمان اپنی اماں کے پاس گئے اور ان کی والدہ اس وقت تک اسلام نہیں لائی تھی. سنامہ ان کی والدہ کا نام ہے. انہوں نے کہا بیٹا ملتی نہیں ہے، کہیں گھمی ہوئی ہے، کوئی ادھر ہوگی کوئی ادھر ہوگی کوئی فلاں جگہ ہوگی. ماں کے ساتھ مل کے انہوں نے بھی تلاش کروانا شروع کیا. شروع میں سمجھا کہ واقعی چابی گم گئی، لیکن چابی نہیں گمی تھی، نیت میں کچھ رد و بدل کے معاملات تھے. چابی دینا نہیں چاہتی تھی ان کی اماں کہ چابی دے دی تو ہمارے خاندان سے نکل جائے گی. تو جب دیکھا نا کہ اماں کچھ گڑبڑ کر رہی ہے تو انہوں نے کہا اماں جان حکم میرے پاک پیغمبر کا ہے، آپ لوگوں کی محبتیں اور احترام اور تعلق اپنی جگہ، سب سے پہلے میری محبت اپنے نبی سے. آپ چابی دیتی ہو یا میں اپنی تلوار سے چابی تلاش کروں؟ یہ اپنی اماں کے ساتھ ایک بات کی تو چابی مل گئی. ملنی تھی وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پیش کی جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی. اور اسی طرح جب آپ علیہ السلام ان سے چابی لینے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلی اختیار رکھتے اس مسئلے میں، جس کو چابی دیں جس کے پاس رکھیں. اب تو آپ علیہ السلام فاتح بھی ہیں اور امام الانبیاء تو ہیں ہی. اور مزے کی بات اگر عبدالدار کے خاندان کی وجہ سے عثمان بن طلحہ کو چابی ملی ہے تو وہی عثمان بن طلحہ کے جو پردادا اور جد امجد عبدالدار ہیں اسی کے بھائی عبد مناف ہے اور وہ بھی قصی کی اولاد ہے اور آپ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد ہے. تو چابی رکھنے میں حرج نہیں تھا. اسی اسنا میں حضرت عباس کہنے لگے حضور پاک علیہ السلام کے چچا کہ اللہ کے رسول یہ چابی مجھے دے دیں، میں حاجیوں کو پانی بھی پلاتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، خانہ کعبہ کی بھی خدمت کروں گا. حضرت علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے دے دیں، میں اس کی سنبھال کی کوشش کروں گا. بڑے صحابہ اور باقی حضرات سب نے گویا کسی نے دل میں یہ بات رکھی اور کسی نے زبان سے عرض کر کی تھی ہمیں دے دیں. حضرت عثمان چابی دیتے ہوئے یوں تھوڑے سے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دیتا تو ہوں لیکن ان کو نہ دیں، دل یہ کہہ رہا تھا. تو آخر ایک جملہ کہا کہ میں آپ کو امانت حوالے کر رہا ہوں، یہ اللہ کے گھر کی یہ کہہ کر حضور پاک کے ہاتھ میں رکھ دی. رسالت مآب علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے نا، یہ جو قومیتوں کا بت ہے نا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر مٹایا. جو لوگ کہتے ہیں یہ اونچے درجے کا ہے، یہ نیچے درجے کا ہے، یہ کمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا.
اسلام کہتا ہے کسی اجمی کو عربی پر اور کسی کالے کو گورے پر اگر فضیلت ہے تو اسلام اور تقوی کی وجہ سے ہے، اس کے رنگ اور قومیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو ساتھ لیا؟ بڑے بڑے اجلہ صحابہ اور اہل بیت ہے، لیکن خانہ کعبہ میں اندر اپنے ساتھ جو لے گئے ایک حضرت بلال ہیں اور ایک اسامہ بن زید ہے۔ حضرت بلال بھی غلامی کی زندگی بسر کر چکے ہیں، اور اسامہ بن زید کے ابا تو زید ابن حارثہ مکہ میں غلام رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور کعبہ شریف کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اس موقع پہ باقیوں کو بھی لے جانا جرم نہیں تھا، بعد میں باقی صحابہ گئے، حضور پاک کے ساتھ گئے ہیں، حضرت علی گئے ہیں، باقی صحابہ گئے ہیں، لیکن جو پہلی عبادت کے لیے تھی نا تو ان کو لے کر گئے تاکہ ایک بات میں روز روشن کی طرح واضح کر پاؤں کہ یہ نہ سمجھو کہ اسلام کوئی غلامی اور آقا اور فلاں اس زندگی کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اسلام کے ہاں تقوی، طہارت، للہیت، مذہب، ایمان ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ لے کر گئے۔ جیسے یہ دو بندے حضور پاک کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو اندر سے کنڈی بند کر دی گئی، یہ حکم پیغمبر سے ہی بند ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ تین بندے اندر، حضرت اسامہ بن زید ہے، حضرت بلال ہے اور رسالت مآب الاسلام۔ روایات مختلف ہے کہ اندر اللہ کے رسول نے تکبیریں پڑھی، بعض روایات میں عبادت کی اور بعض روایات میں کچھ وہاں دعائیں اور وظائف کیے، اور پھر اس کے بعد باہر تشریف لائے اور حضرت علی بھی آئے اور باقی بھی آئے، جن سے مل کر پوری تصاویر کو مٹایا اور خانہ کعبہ کے اندر سے بتوں سے پاکیزگی فرما دی۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف فرما ہے کہ اللہ کے رسول پر آیت اترتی ہے،